احباب عرض ہے پہلی دفعہ آپ دوستان دی زیارت دا موقع مل رہے ہے، پہلی دفعہ تواڈے نال گفتگو کرنے دا اتفاق ہو رہے ہے۔ یقیناً آپ میرے مزاج تو واقف نہیں، میں آپ دی طبیعت تو واقفیت نہیں رکھتا، لیکن اس دی کوئی اتنی طلب اور ضرورت نہیں۔ خوبصورت باتیں ہے کہ تواڈی اور میری ملاقات دی وجہ او میلاد مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہے۔ ربیع الاول دا بابرکت مہینے، اور اس مہینے دے اندر ہر شہر، ہر بستی، ہر قریہ، ہر گھر دے اندر حضور دے میلاد دی محفل سجی، اور ہر محفل دا موضوع ایک ہے، اور وہ موضوع ذکر مصطفیٰ ہے۔ ہر محفل دا موضوع ذکر مصطفیٰ ہے، دوسرا کوئی موضوع نہیں۔ یقیناً میں بھی اج دی اس محفل دے اندر آپ نال گفتگو کر دے ہویا ذکر مصطفیٰ ہی کرنا ہے، لیکن میں ذکر مصطفیٰ واسطے کسے مصنف دی کتاب اٹھاواں، کسے معرخ دے تاریخ دے لکھے ہوئے لفظ سناواں، یا اپنے من دی بات کرا، اس نالو یہ بہتر نہیں کہ میں قرآن کو پوچھ کے دساں اور اس رب کو پوچھ کے دساں کہ جس نے اپنے قدرت دی ہتھاں دے نال محمد نو خود بنایا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مریم اسلام، صدیقہ کائنات، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین بتائیے ساڑے نبی دا اخلاق کیا ہے، ساڑے نبی دی سیرت کیا ہے؟ تو ام المؤمنین نے جواب عطا فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، یہ پورا قرآن میرے نبی دی سیرت ہی تو ہے، میرے نبی دا ذکر ہی تو ہے، میرے نبی دی تعریف ہی تو ہے۔ اس قرآن دے 3 سپارے، اس دیا 7 منزلہ، 114 سورتاں قرآن دیا، 6000 تو زیادہ قرآن دیا آیتا، حضور دا ذکر ہی تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ حضور کا ذکر ہی تو ہے۔ قرآن متن ہے، میرا نبی اس دی شرع ہے، قرآن اجمال ہے، میرا نبی اس دی تشریح ہے، قرآن واعظ ہے، میرا نبی واعظ ہے، قرآن نصیحت ہے، میرا نبی ناصح ہے، قرآن رحمت ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن نور ہے، میرا نبی نور علی نور ہے۔ میری بولی تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، مجھے ایسے لگا جیسے میری زبان، میری آواز آپ تک جا نہیں رہی اور میرے لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے۔ اگر آپ اسی طرح خاموشی سے بیٹھے رہے تو مجھے گفتگو میں بڑی مشکل پیش آئے گی۔ بات تو تب کرنے میں لطف ہوتا ہے جب کوئی سوال کرے اور کوئی بندہ اس کی بات کا اسے جواب دے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ابتدائی تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اگر توڑا میرا مزاج مل گیا تو گفتگو آگے بڑھتی رہے گی، اور اگر آپ کا اور میرا مزاج نہ ملیا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دوں گا، چونکہ مجھے اس کی طلب نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا آج دن دے اندر بھی یہ تیسرا خطاب ہے، میں 2 خطاب کر کے بیٹھا ہوں، تیسرا خطاب کر رہا ہوں۔
تو مجھے اس کی تو ضرورت نہیں ہے کہ میں بہت لمبا خطاب کروں، بہت طویل گفتگو کروں. میں بہت تھوڑی بات کرنا پسند کرسا، لیکن جتنیاں گلاں کرے سا میرے دل لکسی کے بندے نبی دی گل سن کے اپنی محبت دا اظہار ضرور کرے. اگر تھوڑا میرا مزاج نہ ملیا میں اپنی بات ادھوری چھوڑ دے سا. میں اپنی خدمت دے اندر پھر عرض کر رہا بڑے ادب سے ملتمس ہوں کہ سنیے. میں عرض کر رہا قرآن دوسریاں نبیاں دا ذکر بھی کردا ہے اور میرے نبی دا ذکر بھی کردا ہے. دوسریاں نبیاں دے ذکر دے اندر اور ساڈے نبی دے ذکر خیر دے اندر قرآن ایک فرق بیان کردا ہے. قرآن اعلان کردا ہے کہ اللہ نے ہر نبی نو ایک قوم دا نبی بنا کے بھیجیا، ایک علاقے دا نبی بنا کے بھیجیا، ایک بستی دا نبی بنا کے بھیجیا، ایک شہر دا نبی بنا کے بھیجیا. لیکن جدو تواڈے تے میرے رسول دی باری آئی، میرے نبی نو اللہ نے علاقے دا نبی نہیں بنایا، شہر دا نبی نہیں بنایا، بستی دا نبی نہیں بنایا، بلکہ میرے نبی نو اللہ نے پوری کائنات دا نبی بنا کے بھیجیا. پوری کائنات دا نبی بنا کے بھیجیا. قرآن فرق بیان کر رہے ہیں. اگر آپ دا من کرے تو میں قرآن دے لفظاں دی تلاوت کر دینا. سماعت فرمائیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ فرماتا نوح علیہ السلام نو اسی ایک قوم دی طرف نبی بنا کے بھیجیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. حضرت ہود علیہ السلام نو قوم عاد دی طرف نبی بنا کے بھیجیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. حضرت صالح علیہ السلام نو قوم سمود دی طرف نبی بنا کے بھیجیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. حضرت شعیب علیہ السلام نو شہر مدین دی طرف نبی بنا کے بھیجیا. نہیں سن دے بیٹھے بندے میری. میں نہیں یہ لگتا پہ جی میں دھنگی توڑے نال گال کریں دا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. سنیے میں نے نہایت سنجیدہ بات کرنی ہے. دوست سمجھے تو پھر مزہ آئے. میں نے سنجیدہ بات کرنی ہے. میں نے شور نہیں مچانا. مجھے اس کی طلب نہیں ہے. میں نے ضروری باتیں کرنی ہے اور جتنی دیر آپ نال گفتگو کرنی ہے میری کوشش ہونی ہے میں وہ گل کراں جس دی گواہی اللہ دا قرآن دے وے یا مڑ محمد دی زبان دے وے صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس دائرے تو باہر نہیں نکلنا. میں نے کوئی قصہ نہیں سنانا. میرے پاس کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. میں اسی دائرے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے نبی کا ذکر کرنا ہے. مجھے صرف آپ سے محبتوں کی توقع ہے. میں صرف اتنا لگے پئی نہ بدیاں نو قرآن چنگا لگ دے. یہ آپ کی محبت سے تو ان قرآن چنگا لگ دے. ایک گل میں اپنے طور تے کر دے نہ قرآن کہہ نو چنگا لگے یا نہ لگے پر قرآن ہے جو چنگا. قرآن ورگی تا کتاب کوئی نہیں. ساری کائنات ایک پاسے، اللہ دا قرآن ایک پاسے. قرآن تو بڑی عظمتوں والی کتاب ہے. اللہ کا کلام ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے. تو میں نے قرآن پڑھنا ہے. پہلا فرق قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ اپنی دل کی تختی پر 2 لفظ لکھ لیجئے. قرآن فرق کو بیان کر رہا ہے. دویا نبیاں دا ذکر بھی کر دے اور تواڈے تے میرے نبی دا ذکر خیر بھی کر دے. فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. نوح علیہ السلام نو قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. حضرت ہود علیہ السلام نو قوم عاد کی طرف نبی بنا کے بھیجیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. حضرت شعیب نو شہر مدین کی طرف نبی بنا کے بھیجیا. اور موسیٰ علیہ السلام نو عیسیٰ علیہ السلام نو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجیا. لیکن جدو میرے نبی دی واری آئی قرآن دا انداز مختلف، قرآن دا بیان مختلف. قرآن آتا محبوب اعلان این کرو کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا.
تسی شہر دے نبی نہیں، تسی قوم دے نبی نہیں، تسی علاقے دے نبی نہیں، تسی بستی دے نبی نہیں. فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ فرمایا محبوب جس جس دا میں رب ہوں تو محمد اس دا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا میں رب ہوں آپ اس کے نبی ہیں. قربان جاؤں اپنے نبی کی عظمتوں پہ. یہ قرآن پہلا فرق بیان کر رہا ہے. اگر اجازت ملے تو قرآن کا دوسرا فرق سنا دیتا ہوں. دوسرا فرق سنیے قرآن بیان کر رہا ہے. ہر نبی دا اعلان سنو. ہر نبی دی زبان تے ایک اعلان ہے یا قومی یا قومی یا قومی. اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم. سن دے بیٹھے بندے. اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم. نوح علیہ السلام کا اعلان. اے میری قوم. موسیٰ علیہ السلام کا اعلان. اے میری قوم. یونس کا اعلان. اے میری قوم. اگر قرآن پڑھنے کا موقع ملے پھر قرآن پڑھ دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ. سبحان اللہ پڑھ دے ہوئے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ. ہر نبی کا اعلان ہے اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم. پر جدو میرے رسول دی باری آئی قرآن فرق بیان کرتا ہے. صفادی پہاڑی یہ پہلا دے ہے. آمنہ دلال نے اعلان فرمایا. اللہ فرمایا محبوب ان اعلان نہیں کرنا کہ یا اہل مکہ یا اہل مدینہ یا اہل عرب. فرمایا ان اعلان نہیں کرنا. فرمایا مولا کیویں اعلان کرا. فرمایا محبوب تیری اعلان زبان مبارک تے اعلان ان سجدہ ہے کہ یا ایھا الناس. ابھی بھی مجھے مزہ نہیں آلا. میں نے زور زیادہ لگایا ہے آپ نے بہت کم زور لگایا. لیکن مجھے آپ سے گلہ نہیں ہے. وہ دی وجہ ہے توڑے اپنے مجبے جو کسی بندے نعرہ مارے ہے تو تسی اپنے انو جواب نہیں دیں دے پرانے انو تو سکیا جواب دے. مجھے تو اس سے کوئی گلہ آپ سے میں ناراض نہیں ہوں چونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کے ہاں بولنے کا رواج نہیں ہے. جیڑا گھر دے نال نہیں بولیں دے انہاں باہر دے نال کیا بولیں. سنیے قرآن کا دوسرا فرق آپ کو سنا رہا تھا کہ ہر نبی دا اعلان ہے یا قومی یا قومی. اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم. اور میرے نبی دا اعلان یا قومی نہیں ہے. حضور کا اعلان مبارک ہے یا ایھا الناس. اے کائنات دے لوگو. کیونکہ میرا نبی کسی قوم دا نبی نہیں وسطی دا نبی نہیں شہر دا نبی نہیں. اللہ نے فرمایا محبوب تانوں اسی پوری کائنات دا نبی بنا کے بھیجیا. یہ دوسرا فرق ہے. اور اگر اجازت ملے تو تیسرا فرق بھی سنا دیتا ہوں. کسی پیر یا مولوی کا خطاب نہیں ہو رہا. قرآن کا فیصلہ ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ لفظ یاد رکھنے والے ہیں. تیسرا فرق دیکھیے قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ نے ہر نبی دا نام لے کے مخاطب فرمایا. ہر نبی کو نام سے مخاطب کیا. لیکن میرے رسول دی باری آئی اللہ نے ساڈے نبی نو نام لے کے مخاطب نہیں کیتا بلکہ میرے نبی دیا ادامہ یاد کیتا. ہر نبی کو نام سے پکارا. فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. سبحان اللہ پڑھ سو تگل بڑھ سو. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح یا زکریا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. ہر نبی کو نام سے پکارا گیا. لیکن جدو میرے نبی دی باری آئی اللہ نے یا محمد اس قرآن دے 3 سپارے کھولو 7 منزلہ کھولو 6000 تو زیادہ آیتہ مطالعہ کر کے دیکھو. رب کعبہ دی قسم الحمد لے کے بناس تک پورے قرآن وچ اللہ نے ایک باری بھی میرے نبی نو نام لے کے مخاطب نہیں کی. ایک بار بھی میرے نبی کو نام سے مخاطب نہیں کیا بلکہ میرے نبی دیاں ادامہ نو یاد کی تھے. فرمایا یا ایھا المدثر
یا ایھا المزمل، یاسین، طٰہٰ، یہ فرق قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور چوتھا فرق دیکھیے، اللہ نے ہر نبی نو کتاب دیتی تو ہر نبی خود کتاب لمن گیا۔ موسیٰ کتاب لینے گئے، داؤد کتاب لینے گئے، عیسیٰ کتاب لینے گئے، لیکن جدو تواڈے تے میرے رسول دی واری آئی، میرے نبی کتاب لمن نہیں گئے، اللہ نے کتاب میرے نبی دے گھر خود بھیجی۔ فرق دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کتاب لیون گئے، کوہ طور تے پہنچے، اللہ فرمایا 40 دن بیٹھ کے کتاب دا انتظار کر، نبی 40 دن بیٹھ کے کتاب دا انتظار کیتا، پھر اللہ نے تورات عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام دی باری آئی، اللہ فرمایا داؤد علیہ السلام گھر کے اندر بیٹھ کے 40 دن کتاب دا انتظار کر، نبی 40 دن بیٹھے رہے، پھر اللہ نے کتاب عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی باری آئی، 40 دن بیٹھ کے عبادت خانے دی اندر کتاب دا انتظار کیتا، پھر اللہ نے کتاب عطا فرمائی، پر جدو میرے رسول دی باری آئی، اللہ نے فرمایا جبریل قرآن لے جا، مولا کدے لے جاما؟ فرمایا محبوب کو لے جا، مولا کنے لے جاما؟ فرمایا محبوب جبریل قرآن انج لے جا کہ میرا محبوب مکے وچ تو قرآن مکے وچ، حضور مدینے وچ تو قرآن مدینے وچ، غار وچ تو قرآن غار وچ، کملی والا بسترے تے تو قرآن بسترے تے لے جا۔ قرآن اس فرق کو بیان کر رہا ہے۔ آئیے سنیے، میرے نبی کی عظمتوں اور محبتوں کو دیکھیے، شان مصطفیٰ دیکھیے، کمال مصطفیٰ دیکھیے۔ ہجے میں تھانوں بلائندہ بیٹھا، ہجے میں تقریر شروع نہیں کی تھی، میں سچیندہ بیٹھا بے اگر تسا میرا مزاج ہم مزاج ہو گیا تو مڑ تو دو ترہ گلنا سنائی سا، نہیں تو میاں گل لے ہے جیڑیاں گلنا میں عبدالحکیم لایا ہے، میں واپس عبدالحکیم نال لائے جیسے، میں ایسے پھینک کے نہیں جاؤں گا، میں نے تو محبت سے سنانا ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے، میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کا ہم مزاج ہونے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ میں محنت کرے نہ کچھ تسی محنت کرو، بات کو ہم آگے بڑھا سکے۔ سماعت فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرے جملے اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے، میں عرض کر رہا ہوں، فرق بیان کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لمن گئے، ایک واری سبحان اللہ سناؤ چھو۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لمن گئے، کوہ طور تے گئے، نبی چلے، نال قوم چلی، نبی اگو اگو، قوم پچھو پچھو، نبی آگے آگے، قوم پیچھے پیچھے، کوہ طور تے پہنچے، کوہ طور دے قریب پہنچے، نبی جو دوڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگا نکل گئے، قوم پیچھا رہ گئے، قوم پیچھا، نبی اگا نکل گئے، اللہ دے دربار وچ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اللہ فرمایا موسیٰ بڑی جلدی آئے، بڑی تیزی سے آیا ہے، قوم کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اجلتو الیک رب لترضا، مولا اس واسطے بھجیاں جلدی آیا جو تو راضی ہو جا، اس واسطے جلدی آیا کہ مولا یہ تو سچان دے ہو بے اللہ راضی ہو جاوے، اپنی زبان نال اے جملہ خود آکھو، اللہ اللہ اللہ، اب ہر بندے دی زبان تے یہ جملہ ہے، اللہ راضی ہو جاوے۔ موسیٰ کی دعا ہے اجلتو الیک رب لترضا، مولا تو راضی ہو جا، یونس کی دعا ہے تو راضی ہو جا، عیسیٰ کی دعا ہے مولا تو راضی ہو جا۔ اب قرآن آیا، اللہ نے فرمایا جبریل قرآن لے جا اور محبوب نو سنیا دے کہ بلا سوف یعطیک ربک فترضا، ساری کائنات آدھی ہے اللہ راضی ہو جاوے، اللہ دا میرا محمد راضی ہو جائے، بلا سوف یعطیک ربک فترضا۔ قرآن فرق کو بیان کر رہا ہے، لوگوں ساری کائنات ایک پاسے، آمنہ دلال ایک پاسے۔ قربان جاؤں اپنے نبی کی عظمتوں پہ، اس کی رفعتوں پہ، اس کی بلندیوں پہ قربان جاؤں، کیا شان مصطفیٰ ہے، کیا مقام مصطفیٰ ہے، کیا عظمت مصطفیٰ ہے۔ قرآن اس فرق کو بیان کر رہا ہے، یہ تو دنیا دے فرقن، لوگوں یہ تو دنیا دے فرقن،
اگر مینوں اجازت دیو تو تن میں قیامت دا منظر دکھاواں اور قیامت دے اندر بھی فرق دکھاواں. قیامت کا فرق دیکھیے. لوگ تو کہتے ہیں نا برابری ہے برابری ہے، ہر شے برابری ہے. میں نہ قرآن پڑھ کے ویکھو کدائیں برابری ہوئے تو مڑ میرے نال گل کرے. کہیں برابری نہیں ہے. ساری کائنات ایک پاسے تے اللہ دا محبوب ایک پاسے. کہاں برابری ہے؟ کہیں برابری نہیں ہے. آئیے قیامت کا منظر دکھاتا ہوں. 50,000 سال دے ہیں، نیزے برابر سورج ہے، تانبے دی زمین ہے، مخلوق پریشان ہے. آدم تو لے کے قیامت تک آمن والے سارے بندے میدان محشر اکٹھن، لوگ پریشان ہیں، پسینے ڈب دے کھلوتے ہیں. کئی گٹیاں تائیں، کئی گوڑیاں تائیں، کئی آدھی تائیں، کئی پورے ڈب دے کھلوتے ہیں. یہ قیامت کا منظر ہے. لوگ پسینے میں غرق ہیں، پریشان ہیں، سایہ نہیں ہے. اللہ نے ہر نبی نو جھنڈا دیتا ہے. سن دے بیٹھے من، اللہ نے ہر نبی نو جھنڈا دیتا ہے. ہر نبی کو ایک جھنڈا ہے. کسی کو وڈا جھنڈا، کہیں کو چھوٹا جھنڈا، کسی کے پاس درمیانہ جھنڈا. ہر نبی دی امت او دے جھنڈے دے سائے دے تلے کھلوتی ہے. پر قربان جاما قیامت دے دن سب تو وڈا جھنڈا لواء الحمد یہ میرے مصطفیٰ کا جھنڈا ہے. اور آدم برابری ہے. وہ قیامت والے دے اللہ سائیں جھنڈے ہی برابر نہیں بنا ہے. جھنڈے ہی برابر نہیں ہے تو برابری کہاں سے ہوگی؟ اللہ نے سب سے بڑا جھنڈا لواء الحمد، سب سے بڑا جھنڈا قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کو عطا کرے گا. اور وہ دے سائے کے بغیر کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا. اتنا بڑا اس جھنڈے کا سایہ ہوگا. نبی اسے تلے، ولی اسے تلے، غوث اٹھائیں، کتب اٹھائیں، ابدال اٹھائیں، مومن اٹھائیں، اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے. فرمایا لوگ بڑے پریشان ہو سن، پسینوں پسینی، گٹیاں تائیں، گوڑیاں تائیں، پسینے ڈب دے کھلوتے ہو سن، غرق ہو سن. اللہ انہاں دے دل وچ گل پیسی بھئی کسے نو آکھو کانو سفارشی بناؤ، او تہاڈی سفارش کرے. اللہ نو آکھو کیویں جان چھوڑے، کیویں ساڈی جان چھوڑے. لوگوں کے دل میں خیال آئے گا کون ہے جو اللہ کو سفارش کرے. لوگ کٹھے ہو کے اکثر حضرت آدم کی بارگاہ میں جاتے ہیں. آدم ابو البشر ہے، پوری انسانیت دا باپ ہے. آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تو ساڈا باپ ہے. اللہ نو آکھ حساب و کتاب شروع کرے. ایتھے کھلونا بڑا اوکھا ہے. جہنم وچ گلیندا گلے، جنت وچ بھیجیندا بھیجے. جدے گلنا سو گلے ایتھوں تے جان چھوڑے. نہیں سن دے بیٹھے بندے بھی. یہ تو بڑا عذاب ہے، بڑی مشکل ہے. یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے. ادھر سے نکالے، چاہے جہنم میں بھیجے چاہے جنت میں بھیجے، حساب و کتاب شروع کرے. جو کرنا سو کرے، لیکن ایتھوں ساڈی جان چھوڑے. حدیث پاک میں آتا ہے بندے کٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام دی خدمت حاضر حسین، اے آدم ابو البشر ہے، تو پوری انسانیت کا باپ ہے، مہربانی کرو اللہ سائنوا کو حساب و کتاب کرے تے جان چھوڑے. جو کرنا سو کرے، قربان جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کا جواب سنیے. حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے، سب سے بڑی حدیث کی کتاب بخاری شریف کے لفظ سنا رہا ہوں، سنیے. حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے لفظ نکلے گے، لست لہا لست لہا لست لہا. میرا یہ منصب نہیں ہے، میری یہ شان نہیں ہے، میری مجال نہیں ہے جو میں اللہ سائنو آکھا بے تواڈا حساب و کتاب کرے. لست لہا لست لہا. سفارش کرامنی نے اور نوح علیہ السلام نے اس نبی کو جاؤ انہوں آکھو اللہ سائنو تواڈی سفارش کرے بے تواڈا حساب شروع کرے. لوگ کٹھے ہو سن، پر نوح علیہ السلام دے بوے تھے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مہربانی کرو اللہ سائنو آکھو حساب شروع کرے. جواب نوح آئے گا، لست لہا، میرا یہ منصب نہیں ہے، میری یہ شان نہیں ہے. وہ موسیٰ کے پاس جائیے، او اللہ نال گلاں کریندا رہیا ہے، او دے کول بڑیاں شاناں، او دے کول جاؤ اونوں آکھو اللہ نو سفارش کرے. لوگ کٹھے ہو کے موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو، مہربانی کرو. جواب آئے گا لست لہا. سن دے بیٹھے بندے، ہر نبی کا جواب ایک ہے، لست لہا لست لہا. حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں، لست لہا لست لہا. ہر نبی کا جواب یہی ہے. سارے نبیاں تو ہو کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام دی خدمت حاضر ہو سن. اے عیسیٰ علیہ السلام مہربانی کرو اللہ نو آکھو حساب کریں.
جو فیصلہ کرنا ہے کریں، ایتھوں ساڑی جان چھڑاؤ، حساب و کتاب ہو، معاملہ ختم ہو، ترکڑیاں لگن، نامہ اعمال کھلن، تل جامن، فیصلہ ہو جاوے، جہنمی جہنم میں جائیں، جنتی جنت میں جائیں، جو فیصلہ کرنا ہے کرے۔ قربان جاما حضرت عیسیٰ کا جواب ہوگا لست لہا، میرا یہ منصب نہیں ہے، میری یہ شان نہیں ہے، میری یہ جرت نہیں ہے، میں اللہ نال اتنی بڑی گل کرا۔ پھر سارے کٹھے ہو کے حضور دی خدمت حاضر ہو سی، یا رسول اللہ، کسی نے یہ شان نہیں ملی، کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی کہ اللہ کے سامنے یہ عرض کر سکے مہربانی کرو، تسی رحمت للعالمین ہو، اللہ دے بڑے محبوب ہو، اللہ نے ساری کائنات کو آپ کے لیے بنایا ہے، مہربانی کرو، اللہ نو آکھو کہ جو کرنا ہے کرے، حساب و کتاب کرے۔ اب سنیے جو فرق دکھانا چاہتا تھا، آخری فرق بتا رہا ہوں، اس کے بعد شاید میں اپنی تقریر کا آغاز کر سکوں۔ پہلا فرق سے لے کر اس آخری فرق تک آپ کو لے کر آیا ہوں۔ اب سماعت فرمائیے، فرق دیکھیے، دنیا کے فرق دکھائے، اب قیامت کا فرق دکھا رہا ہوں۔ ہر نبی کا جواب تھا لست لہا، لست لہا، لست لہا، ان کے لئے میرے نبی نبوت آئے، جواب مصطفیٰ آیا انا لہا، انا لہا، انا لہا، انا لہا۔ ہر نبی کا جواب تھا لست لہا، میرا یہ منصب نہیں ہے۔ حضور کا جواب آیا بھئی یہ تو کام بھی میرا ہے، یہ تو شان بھی میری تھی۔ اور قربان جاوا حدیث پاک چمدہ ہے، مڑ حضور سجدے جو سر رکھ سن، حضور سجدے میں سر رکھیں گے تو سجدہ ایڈا لمبا، بڑا طویل سجدہ، تسبیحاں جاری ہیں، اللہ اللہ ہو رہی ہے، ایڈا لمبا سجدہ۔ حدیث میں آتا ہے 6 دن دا سجدہ تے 7 راتاں دا سجدہ، اور کہیں لکھا 7 دن کا سجدہ اور 6 راتوں کا سجدہ، ایڈا لمبا سجدہ۔ آخر رب نو بولنا پہ گیا، اللہ ارشاد فرمائے گا ارفع راسکا، محبوب سر چاہ، اے کملی والے سر اٹھائیے، ارفع راسکا، سر اٹھائیے، تسی آدے جاؤ میں رب کرندہ جا، آپ کہتے جائیے میں بخشتا جاؤں گا، جس کے حکم جس کی حق میں فیصلہ سنائیں گے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دوں گا۔ محبوب توڑا اشارہ ہو سی، فیصلہ جنت ہو سی۔ قربان جاؤں مسلمانوں، ہر نبی کا اعلان یہ ہے لست لہا، اور توڑے نبی دا اعلان ہے انا لہا، انا لہا، انا لہا، میرا یہ منصب ہے، میری یہ شان ہے، میرا یہ منصب ہے۔ قربان جاؤں، لوگ تو برابری کی بات کرتے ہیں، میں انا دسو کتھے برابری ہے؟ دنیا میں بھی برابری نہیں ہے اور قیامت میں بھی برابری نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ اب مجھے بتائیے، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، آپ ذکر مصطفیٰ کے لیے جمع ہیں، اور میں بیٹھا تھا تو مجھے دوست بتا رہے تھے یہاں بڑے عاشق لوگ رہتے ہیں مبارک پور میں اور اس کے ارد گرد میں، یہاں تو روز میلاد ہوتا ہے، یہاں تو روز محفل سجتی ہے، یہاں ہر رات حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا عاشقاں دے علاقے بندہ ہے ودا ہے، گل کرن دا سواد ہے اسے، لیکن ایک فرق میں محسوس کر رہا ہوں، وہ میں فرق آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرق ایوے دا بیٹھا کہ میں انج لگدا ہے بے تواڈے علاقے دے اندر میلاد سن دے ہو، میلاد سمجھ دے نے، میلاد سن دے تے ہن تے میلاد سمجھ دے نہیں۔ آج تواڈا کی پروگرام ہے؟ صرف سننا چاہتے ہو یا سمجھنا بھی چاہتے؟ ادھے بندے سمجھنا چاہتے ہیں، ادھے نہیں سمجھنا چاہتے۔ جو سمجھنا چاہتے ہیں صرف وہ سبحان اللہ پڑھیں بس۔ میں میلاد سناؤں گا نہیں، چونکہ سارا مہینہ تسی میلاد سنے ہیں، میں میلاد نہیں سناؤں گا، میں میلاد سمجھاؤں گا۔ اگر اجازت ملے تو سمجھا دیتا ہوں، بڑی جلدی نال سمجھا دینا۔ آج میلاد کو سمجھیے کہ یہ میلاد ہے کیا۔ ہر جگہ آواز ہے، شور ہے، ایک صدا ہے، ایک نعرہ ہے، میلاد ہو رہا ہے، میلاد ہو رہا ہے، میلاد ہو رہا ہے۔ اے میلاد ہے کیا؟ اے میلاد ہے کیا؟ جیڑا بندہ میلاد سمجھنا چاہے وہ پہلے لفظ میلاد سمجھے، لفظ میلاد سمجھے۔ میلاد دا لفظ نکلے ہے مولود تو، مولود نکلے ہے ولادت تو، اور ولادت آدم جمنے۔
میلاد مولود تو ہے، مولود ولادت تو ہے، اور ولادت جمنے نوادن، یعنی میں انج اکھاں میں آکھ سکنا کہ اے محفل اے حضور دے جمنے دی خوشی دی محفل ہے۔ میلاد مولود تو ہے، مولود ولادت تو ہے، اور ولادت جمنے نوادن، پر اللہ نے میرے نبی دے میلاد دے دو رستے بڑھائے، اللہ نے میرے نبی دے میلاد دے دو دریا بہائے، اللہ نے میرے نبی دے میلاد دے دو سمندر بنائے، اللہ نے میرے نبی دے میلاد نو دو حصیاں دی اندر تقسیم کر دیتا، ایک ہے میرے نبی دا بڑھنا اور ایک ہے میرے نبی دا آنا۔ نہیں مزہ آیا میں تواڈے نال گل کر، میں دوبارہ آپ کی توجہ چاہوں گا، سماعت فرمائیے۔ میں نے عرض کیا ایک ہے نبی دا بڑھنا، ایک ہے نبی دا آنا۔ جیڑا بندہ میلاد سمجھنا چاہے وہ پہلے میرے نبی دا بڑھنا سمجھے، مڑ میرے نبی دا آنا سمجھے۔ سوال پیدا ہو گیا کہ بنایا کدو گیا اور لے آمدہ کدو گیا؟ تو فرمایا بنایا تو سب تو پہلے گیا اور لے آمدہ سب تو آخر وچ گیا۔ کدو بنایا گیا؟ فرمایا زمین نہیں بڑی، آسمان نہیں بڑھیا، چمتے ستارے نہیں بڑھے، نظام کائنات نہیں بڑھیا۔ حضور نے خود اعلان فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب تو پہلے تواڈے محمد دا نور بنایا، سب تو پہلے نور مصطفیٰ ہے۔ پھر نور مصطفیٰ نو لے کے اللہ نے کل عالم نو سجایا ہے، سب سے پہلے نور مصطفیٰ۔ اور جدو اللہ نے اس کائنات نو بڑھاون دا فیصلہ کیتا نا تو اللہ نے جنت دا پانی منگایا، مڑ اللہ نے جنت دی مٹی منگائی، مڑ اللہ نے مٹی تے پانی رلایا، او گارا بن گیا۔ مٹی تے پانی رل جاوے تو کی بن گئی؟ ایک باری ہو رکھنا پوچھ، مٹی تے پانی رل جاوے او بن جاتا گارا۔ جنت کی مٹی ہے، جنت کا پانی ہے، مل گیا گارا بن گیا۔ اللہ فرشتے بلائے، اللہ فرمایا فرشتے ہو اے گارا چاہو بندہ بناؤ۔ کیشا جی صرف بندے بولیں دوے چوپ بیٹھے رہے، کیشا بنتا پیا جی بندہ۔ جنت کی فضائیں ہیں، جنت کی بہاریں ہیں، اور یہ لفظ یاد رکھنے والے ہیں۔ ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، نظام کائنات نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں بنا، ہجے صرف جنت ہے کہ جنت دے وچ گارا تیار ہوئے، مٹی ہے، پانی ہے، ملا ہے، گارا ہے۔ اللہ فرشتے بلائے، اللہ فرمایا فرشتے ہو گارا چاہو بندہ بناؤ۔ بندہ بڑھنے لگ گیا، انہاں ہاتھ بنائے، انہاں پیر بنائے، بندے دا پورا جسم بنایا۔ جیلے چہرے دے بنامن دی واری آئی، اللہ نے فرمایا ٹھہرو، چہرہ میں اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بناؤں۔ اللہ نے اپنے قدرت کی ہتھاں دے نال چہرہ بنایا، بندہ تیار ہو گیا۔ اللہ نے اس بندے دا نام رکھیا آدم۔ نا پسند نہیں آیا میرے خیال سے۔ آدم ابو البشر ہے، پوری انسانیت کا باپ ہے، یاد رکھنا۔ پہلا بندہ تیار ہو، اللہ نے اس کا نام رکھا آدم۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی، جان آئی۔ اب جنت کی فضائیں ہیں، جنت کی بہاریں ہیں، پہلا انسان ہے۔ اللہ نے جو روح ڈالی جان آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماندے میں جنت دیاں فضاواں دے اندر پہلی باری اکھاں کھولیاں تو آپ فرماندے میں کیا ویکھیا کہ جنت کی ہر کلی پر محمد کا نام تھا، جنت کے ہر محل پر محمد کا نام تھا، جنت کے ہر درخت پر محمد کا نام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو جنت وچ سوایا، نیند تاری کی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام دی ایک پسلی کاٹ لی۔ کیسے جی اے کھبے پاسو اللہ ایک پسلی کاٹ لی آدم علیہ السلام دی، جنت کی بہاریں ہیں، نیند تاری کی، ایک پسلی کاٹ لی۔ اتھے اللہ گوشت رکھیا، گوشت رکھ کے اللہ نے دعا بندہ تیار کر، دوسرا انسان بن گیا اور اس کا نام رکھا حوا۔ مڑنا تو ان پسند نہیں ہے۔ حضرت حوا پہلے ایک کا ہی، ہن کتنے ہو گئے؟ آپ کی تو گنتی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے ایک تھا، اب دو ہو گئے۔ جنت کی فضائیں ہیں، جنت کی بہاریں ہیں۔ پھر اللہ نے دو میں بندے زمین آباد کرنے دا فیصلہ کی تھا تو اللہ نے دو میں بندے جنت وچ اٹھائے، اللہ نے زمین پر اتارے، ایک پاسے آدم نے اتارے، ایک پاسے حوا نے اتارے۔ جنت سے اتار لیے، اب یہاں رکھے، ایک طرف آدم ہے، ایک طرف حوا ہے، ایڈی بڑی زمین تے بندے صرف
دو. آدم حوا کو تلاش کرنے لگے, وہ حوا آدم کو تلاش کرنے لگی, نہ آدم حوا تک پہنچے نہ حوا آدم تک پہنچی. کئی سال گزر گئے, ایک دوسرے نو ودے تلاش کر دے, نہ آدم حوا تک پہنچے نہ حوا آدم تک پہنچی. حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام فرما دے, میں ایک دن میدان عرفات وچ پہنچیا. میدان عرفات جان دے؟ سبحان اللہ دا کی مطلب ہوندے؟ دسو جان دے ہو یا نہیں جان دے؟ سیدھی گل دس. میدان عرفات نہیں جانتے؟ اج تے حج دا خطبہ دیتا جاندے, حج والے دن جتھے سارے حاجی اکٹھے ہوندے, 30 لاکھ لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں, اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں. اس میدان کے اندر حضرت آدم فرمائیں میں آیا, پیغمبر ایک ٹبے دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا تے دعا منگدا بیٹھا, عرض کردا ہے مولا مہربانی کر, وہ جو میرا جنت کا ساتھی ہے کیویں اودی تے میری ملاقات تک کرا. روز دعا مانگتا ہے. آج بھی نبی کے ہاتھ جو اٹھے, حضرت آدم فرماندن میرے جو دعا دے ہاتھ اٹھے, میری آنکھاں کھلیا تو میں نے آسمان تے لکھی ہوئے نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں عرض کی تھی مولا یہ تو وہی نام ہے محمد ہے. نہیں سن دے بیٹھے بندے نہیں گئے وہاں. میں لفظ مولا یہ تو وہی نام ہے محمد ہے جو جنت کی ہر کلی پہ لکھا تھا, جنت کے ہر محل پہ لکھا تھا, جنت کے ہر درخت پہ لکھا تھا. اللہ آج آسمان دیا بلندیاں تے بھی تیرے نام دے نال وہی نام محمد ہے. اللہ نام تینوں ایڈا چنگا لگدا ہے. آج آسمان دیا بلندیاں تے بھی تیرے نام کے ساتھ وہی نام محمد ہے. اللہ نام اگر ایڈا پسند ہے تو پھر آج آدم علیہ السلام بھی اپنی دعا کے اندر اسی نام محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرما دین میں حضور دے نام دا وسیلہ دیتا ہے, اپنے ہتھاں نو اپنے منہ تے پھیریا ہے, تے جے پیچھے مڑ کے ویکھیا تو حضرت حوا سے ملاقات ہو گئی. حضرت حوا سے وہ کتنے آن جی کنا بندے ہیں یاد ہے, باقی بھول گئے کتنے تھے وہ؟ ہاں اب یاد رکھنا بس وہ 2 تھے, 2 سے 4 ہو گئے, 4 سے 8 ہو گئے, 8 سے 16 ہو گئے, 16 سے 32 ہو گئے. لوگ بڑھنے لگے, انسانیت سے زمین آباد ہونے لگی, لوگ قبیلوں میں تقسیم ہونے لگے. جنہیں لوگاں دی تعداد بڑی, ہن ضرورت پہ گئی کوئی ہووے جیڑا انہاں بندیاں نو رب دا پیغام سناوے. سلسلہ نبوت جاری ہو گیا, نبی آمن لگ گئے, اللہ دا پیغام سنامن لگ گئے. لوگوں نبی امدے رہے, 1,24,000 کم و بیش نبی اللہ نے زمین تے مبعوث فرمائے. جلے میری باری آئی سنیے, یہ تو میرا دور آیا, میں انہاں سارے نبیاں دی زندگی پڑھن بیٹھا. میں جس نبی دی زندگی دا مطالعہ کیتا, میں نو ہر نبی دی ذات وچ اپنے محمد دی ذات نظر آئی. میں جس نبی دی پیشانی ویکھی او دے متھے دے وچ مینوں اپنے نبی دا نور چمکدا نظر آیا. میں جس نبی دی کتاب کھولی اس دی کتاب دے اندر مینوں اپنے نبی دا ذکر نظر آیا. میں جس نبی دی دعا ویکھی او دی دعا دے اندر مینوں اپنے نبی دا وسیلہ نظر آیا. بس مسلمانوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے آ کے نبیاں دی نبوت دا زمانہ مک گیا, نبیاں دی نبوت دا زمانہ رک گیا. ہن اس رسول دی باری آ گئی جدی خاطر جہان بڑھایا گیا. اب اس کی باری آ گئی. اللہ فرمایا جبریل جی رب جلی زمین دے اس ٹکڑے دا انتخاب کر جڑا کائنات وچ سب تو اعلی ہوئے. جبریل مشرق تو ٹریا تے مغرب, شمال تو ٹریا تے جنوب, ہیٹھاں تو لے کے اتا پوری روئے زمین جبریل پڑھ کے آ گیا. اس آکھیا مولا تیری زمین دے اندر جبریل نو جڑا زمین دا ٹکڑا پسند آیا ہے وہ عرب دا ٹکڑا پسند آیا. اللہ فرمایا میرا محبوب جاوے تے عرب دی دھرتی تے جاوے. مولا عرب دے اندر تے مختلف قبیلے بستے. اللہ فرمایا اس قبیلے دا انتخاب کر جڑا سب تو اعلی ہوئے. مولا سب تو چنگا قبیلہ تے قریشیاں دا قبیلہ. اللہ فرمایا محبوب جاوے تے قریشیاں دے قبیلے وچ جاوے. مولا قریشیاں دے قبیلے دے اندر مختلف خاندان ہیں, تیرا محبوب کیڑے خاندان وچ جاوے. اللہ فرمایا اس خاندان دا انتخاب کر جڑا سب تو اعلی ہوئے. مولا سب تو چنگا خاندان بنی ہاشم دا خاندان ہے. اللہ فرمایا محبوب جاوے تے بنی ہاشم دے خاندان میں جاوے. مولا بنی ہاشم دے خاندان دے اندر مختلف لوگ ہیں, تیرا محبوب کیڑے گھر میں جاوے. اللہ فرمایا اس گھر دا انتخاب کر جڑا سب تو اعلی ہوئے. مولا سب تو چنگا گھر حضرت عبد المطلب دا گھر ہے. اللہ فرمایا میرا محبوب جاوے تو حضرت عبد المطلب دے گھر جاوے. مولا حضرت عبد المطلب دے تا اپنے ڈھیر سارے پوترے.
تیرا محبوب کیڑے پتر دے گھر جاوے؟ اللہ فرمایا او دے سارے پتراں دے وچوں اس پتر دا انتخاب کر جڑا سب تو اعلی ہوئے۔ مولا سب تو چنگا بیٹا حضرت عبداللہ ہے۔ لوگوں میرا نبی اعلی ہے، ساڈا نبی ادھے بولے ندھے نہیں بولے، میں ہی گندا بیٹھا ہوں، ساڈا نبی ایک باری ہو رکھو چا بس جڑیاں چیزاں اس نبی نال جڑ جاویں او بھی امت بھی کلمہ بھی کتاب بھی ذات بھی بات بھی صفات بھی چہرہ بھی زلفاں بھی اکھاں بھی ہونٹ بھی ہاتھ بھی سینہ بھی مدینہ بھی پسینہ بھی اخلاق بھی رحمت بھی۔ تسی بڑے پکے آ پر میں تو بلایا تو ہے نا مجھے، آپ بھی بڑے پکے ہو کے بیٹھے تھے کہ ہم نے نہیں بولنا۔ ہون گل کرو ساڑا نبی آلہ ہے یا نہیں؟ جڑیاں چیزاں اس نبی نال جڑ جاویں او بھی بس آلہ چیزاں دا انتخاب ہو گیا۔ سنو میرا نبی دا نور قبیلہ قریش میں منتقل ہو گیا، خاندان بنی ہاشم میں منتقل ہو گیا، حضرت عبد المطلب دی پیشانی تک آ گیا، حضرت عبداللہ دی پیشانی بچ آ گیا، اور میرے نبی دی پاک اماں حضرت سیدہ آمنہ دے شکم بچ آ گیا۔ اعلیٰ چیزہ دا انتخاب ہو گیا، چونکہ میرا نبی اعلیٰ ہے نا تو اعلیٰ چیزہ دا انتخاب ہو گیا۔ میرا نبی جس علاقے میں چاہے او علاقہ اعلیٰ، جس قبیلے میں چاہے او قبیلہ اعلیٰ، جس خاندان میں چاہے او خاندان اعلیٰ، جس باپ دے گھر آوے او باپ اعلیٰ، جس ماں دی جھولی میں چاہے او ماں اعلیٰ۔ ارے مکے میں آوے تو مکہ مکرمہ، مدینے میں جاوے تو مدینہ منورہ، عرش تے جائے تو عرش عرش معلا۔ قربان جاؤں اپنے نبی کی عظمتوں پہ، میرا نبی اعلیٰ ہے، جڑیاں چیزاں میرے نبی نال جوڑیاں جا رہی ہیں وہ بھی اعلیٰ۔ بس مسلمانوں اعلیٰ چیزاں دا انتخاب ہو گیا میرے نبی واسطے۔ ربیع الاول دا مہینہ آ گیا، سوموار دی رات آ گئی اور حضور دے نور دا ظہور ہو گیا۔ نبی دے بناون تو گل چھیڑی آئی تے نبی دے آون تک ساریاں گلاں تو سنائی ہیں، ساری تو نہیں سنائی، ایک ربط پیدا کیا ہے، اتھو گل چھیڑی آئی۔ بڑھنا ہو رہے تے آنا، ایک واری ہو رکھو چا بڑھنا ہو رہے تے آونا، بڑھاون تو گل چھیڑی آئی، آون تائی گل لایا ہے، ہن گل لگا ٹوراں جائی تھائی بریک لا چھوڑی۔ بات کو آگے بڑھا دوں، اگر میلاد سمجھنا ہے تو میلاد تو ایسا ہی سمجھ آئے گا کہ بندہ نبی دے بناون تو گل چھیڑے تے نبی تے آون تک دیاں ساریاں گلاں سناوے، مڑ نبی دا بچپن سناوے، مڑ نبی دی جوانی بیان ہوئے، مڑ نبی دا اعلان نبوت بیان ہوئے، مڑ مکے وچ رانا بیان ہوئے، مڑ عرشاں تے جانا بیان ہوئے، مڑ واپس بھی آنا بیان ہوئے، مڑ مدینے جانا بیان ہوئے، مدینے چ حضور دا رانا بیان ہوئے، قبر چ حضور دا آنا بیان ہوئے، محشر چ حضور دا چھڑانا بیان ہوئے، جنت چ سونے دا دیدار بیان ہوئے۔ یہ سارا موضوع میں بیان کراں تے تاں میلاد پورا ہوندا ہے تے اے دے واسطے تے بچی ماں ہی چاہیے۔ اتھو بندہ گل چھیڑے تے ساریاں گلاں سناوے تو اے دے واسطے تے 6 مہینے چاہیے، اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے، تو تواڈی تو ہونے بات سوئی بیٹھی۔ میں پتہ ہے سبحان اللہ چپ کراون والی سبحان اللہ پڑھ دے بیٹھی، ایک ہوندی ہے سنن والی سبحان اللہ، ایک ہوندی ہے بس کرو سبحان اللہ، اے تساں دوئی سبحان اللہ پڑھ دے بیٹھے۔ اللہ پاک تواڈی یہ سبحان اللہ قبول فرمائے، رحمت فرمائے۔ مجھے 2 باتیں اور کرنی ہیں اور میں اپنی باتوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو بڑی کوشش کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی اور محنت کی، میں نے کہا شاید آپ کا موڈ بن جائے گا تو پھر میں آپ کو قرآن سناؤں گا۔ قرآن میں نے پڑھا، دل میرا تھا کہ میں ان کا ترجمہ کرتا، یا ان آکھا بے انہا لفظاں دا نور چاہ کے تواڈی جھولی اچ پیندا۔ میں نے آپ کا موڈ بنانے میں بڑی محنت کی، چونکہ میرے عزیز نے بڑی خوبصورت محفل سجائی، اس نے بڑی بتیاں لگائیں، بڑی کوشش کی، اور مجھے بھی میری کوشش بڑی آئی بے کہ یہ ایسے ہی مجھ سے راضی ہو جائے اور ناراض نہ ہو تو میں ان کی چھٹی مل جاوے، لیکن اس کی فرمائش تھی، خواہش تھی، محبت تھی، تو میں نے کہا چلو اس عزیز کی محبت کو
پورا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سفر کیا. آپ دوستوں کی زیارت بھی ہو گئی, آپ سے ملاقات بھی ہو گئی, حضور کی باتیں بھی ہو گئی. اب گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ذوق کی ضرورت ہے, محبتوں کی ضرورت ہے, پیار کی ضرورت ہے, پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. آئیے, میں حضور کی ولادت کی بات کر رہا تھا کہ بس میرے نبی دا نور قبیلہ قریش وچ منتقل ہو کے ربیع الاول دے مہینے وچ آ کے سوار دی رات وچ آ کے حضور دا نور کائنات وچ ظہور ہو گیا. حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے. لیکن قربان جاواں, حضور دی آمد ہوئی جس سال میرے نبی پیدا ہوئے, اللہ نے ہر ماں نو پتر دیتا. مکے وچ اتنیاں خوشیاں حد مک گئی خوشیاں دی. ہر گھر میں چراغاں ہے, ہر گھر میں روشنی ہے, ہر گھر میں جشن ہے. اللہ نے بیٹا دیا ہے. عرب دا ایک قبیلہ, اس قبیلے دا کاروبار, اس کا کاروبار دیکھیے. کاروبار کیا اس قبیلے کا؟ اس قبیلے دا کاروبار ہے کہ امیراں دے بال پالنے تے انعام لونا. امیراں دے بال پالنے تے انعام لینا, اے دا کاروبار. اس قبیلے کا نام ہے بنو سعد. کیا نام ہے؟ اس قبیلے دی وہ عورت ہے جس کا نام ہے حلیمہ سعدی. اس قبیلے نو پتہ لگ گیا کہ اس سال مکے وچ بڑے پتر جمن, ہر قریشی نو رب پتر دیتا ہے, ہر امیر دے گھر بچہ ہے. ایک قبیلہ تیار ہویا, چلیے کسی امیر دے بچہ پالیے, انعام حاصل کریے. قبیلہ جو ٹریا, اسی قبیلے دے اندر عورت حضرت حلیمہ سعدیہ بھی چلی, نالو تا خامد حارث بھی چلے, دو سوانی مرو تیار ہو کے آگئے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندین جس قافلے دے نال میں چلی, میرے کل سواری کمزور, او دیاں ہڈیاں نکلی ہوئیاں, تھنا دودھ کوئی نہ ہوئے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندین میری سواری پیچھے رہ جاوے, قافلہ اگا نکل جاوے, اور رک رک کے میرا انتظار کرے. 2-4 واری انہوں نے میرا انتظار کی تھا. آخر میرے قافلے نے میں نے چھوڑ دیتا, میں پیچھے رہ گئی, قافلہ اگا نکل گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندین میں ہمت نہ ہاری, میں بھی آہستہ آہستہ چل دیاں شہر مکہ دے قریب پہنچی. پر مکے وچ پہنچ کے منظر عجیب دیکھیا. میرے نال دیاں ساریاں دائیاں مکے وچ بال چاہ کے باہر پئیاں نکل دیاں, میں حلیمہ دی سواری مکے وچ وڑ دی پئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حلیمہ بڑی دیر نال آئی ہیں, تیرے آمن دا کوئی فائدہ نہیں, اسی سارے بال چاہ لین. اس عورت دی جولی دے اندر فلاں قریشی دا بچہ ہے, او دی گود دے اندر فلاں سردار دا بچہ ہے, اس دے کول فلاں نواب دا بچہ ہے. مکے وچ بچہ کوئی نہیں, تیرے آمن دا فائدہ کوئی نہیں. ایک دائی بولی, اسا کہ حلیمہ ہاں ایک بچہ ہے, لیکن اسی چایا نہیں. او دائیاں تسی عاشق ہو, جواب تسا دے بنا, انہا چایا نہیں یا رب چاون نہیں دیتا. جیڑے بندے نہیں بولے میں لگدا دوئی پارٹی نہ رلے بیٹھے. ایڈا اوکھا سوال میں کیتا تا نہیں جیڑے اوکھے تسا ہوئے ہو. ویسے سوال سوکھا جی آئی, جواب ہی نہیں دیونا چاہیے. دوبارہ پوچھ کے توڑے جواب دا انتظار کرے نہ, دوبارہ عرض کرتا ہوں. دائی بولی اسا کہ حلیمہ ایک بچہ ہے لیکن اسی چایا نہیں. او دائیاں تسی عاشق ہو, گل کرو انہا چایا نہیں یا رب چاون نہیں دیتا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندین میں انہا دائیاں تو پوچھیا, میں کہا تسی وہ بچہ کیوں نہیں چایا؟ انہاں کہا حلیمہ وہ بچہ یتیم ہے. او دائیاں تسی عاشق ہو. انہاں دائیاں لی گل کی تیئے, ذرا عاشقاں لی گل کرو, اے یتیم ہے یا در یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندین میں انہاں دے کل حضور دے گھر دا راہ پوچھیا. میں نے اس دائی نے حضور دے گھر دا راہ دسیا. میں مکے دیاں گلیاں کراس کی تیا تے حضور دے در مبارک تے پہنچی. میں دروازہ کھڑکایا, رحمت دبوہ کھل کے حضرت عبدالمطلب تشریف لے کے آئے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندین میں حضرت عبدالمطلب دے نال چلی, گھر اندر داخل ہوئی, حضور دے قربچ پہنچی. عجیب منظر ویکھیا, حضور دے تلے سبز کپڑا, اتے سفید کپڑا, نور دیاں شواما پئیاں نکل دیاں, عرش بری نال گفتگو پئیاں کر دیاں. میں نظرہ ٹکاون دی کوشش کرنی ہاں, نظرہ ٹک دیاں نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندین میں حضور نو چایا, سینے نال لایا, بہارا آ گئی.
بہر میرا خامد انتظار پیا کردا ہے. حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں میں حضور نو گودی وچ پایا, بہر حارث نو آ کے زیارت کرائی. حارث مینوں آ کے حلیمہ مطالبہ نہ کری, تقاضا نہ کری, کوئی فرمائش نہ کری, اگر یہ بچہ مل جاوے تو سمجھی سب کچھ مل گیا ہے. دو میاں بیوی دی صلاح رل گئی, انہیں حضور نو چا لیا, ڈاچی تے چڑھا لیا. حارث اگو بہ گیا, حضرت علیمہ حضور نو لے کے پچھو بہ گئیاں. حارث ڈاچی نو اٹھائندا ہے, او ڈاچی اٹھیندی ڈاچی نہ اٹھی. حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں میں پریشان ہوئی, معصوم بچہ چایا ہے, کمزور جئی ڈاچی آئی, بہت مشکل پہنچی ہے, ہن اٹھیمن دا نا پہ نہیں لیں گی. حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں میں حارث نو ہٹایا, میں خود اگیرے ہوئی, میں کہ میں کوشش کر کے ویکھا, میں ڈاچی دیا مہاراں پھدیاں, جھولی وچ حضور ہیں, او مہاراں حضور دے ہتھاں نال لگیاں, ڈاچی اٹھی کھلوتی. مکے دیاں گلیاں کراس کیتیاں, مکے دی بستی تو باہر نکلے. حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں شام ہو گئی, سورج ڈبن لگ گیا, میں ویکھیا مکے دی بستی تو باہر میرے قافلے دے لوگاں نے جھگیاں پا لیاں, خیمے لگ گئے, پڑاؤ ڈال لیا. حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں اسی بھی اپنی سواری تو سامان لایا, اپنی جھگی پائی, خیمہ پایا, میں حضور نو جھولی وچ پایا, اپنے خیمے لے گئی تے ساری رات بیٹھ کے مما ودھا دا مکھڑا ویکھے, ساری رات حضور دا چہرہ ویکھے. حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں صبح دا ویلو ہویا نا تے ساریاں دائیاں ہک ہک کر کے میرے خیمے وچ کٹھیاں ہومن لگ گئیاں. میرے کول سوال و جواب شروع ہو گئے. انہاں کہ حلیمہ ساری رات تیرے خیمے دا ڈیوا بلدا رہے, نہیں مزہ آیا من گل کر کے. حلیمہ ساری رات تیرے خیمے دا ڈیوا بلدا رہے ہے, چراغ جلدا رہے ہے, معلوم ہوندہ ہے جنہاں دا بال چاہیا ہی انہاں تیرا گھر بڑا بھرے ہے, انہاں تینوں مال بڑا دیتا ہے, تیرے تے رنگ ہی بدل گئے, نخرے عجیب ہو گئے, انداز بدل گئے. پوری رات تیرے گھر کا چراغ جلتا رہا, تیرے خیمے میں روشنی رہی, تو اپنا ڈیوا نہیں بجھایا. معلوم ہوندہ ہے انہاں تینوں مال چنگا دیتا ہے, مال بڑا ملے ہے. اب حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو جواب دیتا ہے نا, رب کعبہ کی قسم اس جواب نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا. اگر توڑا دل کرے تو جواب میں تو سنائی نہ چاہیے. ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ تے میں آگے تک کدی نہیں سنایا. آج آپ کہتے ہیں تو ڈھیلی سبحان اللہ پہ بھی توڑے پاس لنگر شنگر دے رواج کوئی لنگر پکایا. اچھا آپ میں انہیں خوش بیٹھا بشاید تسی حضور دا ذکر سنن واسطے بیٹھے ہوئے, ہون پتہ لگا بے تسا تا کسی اور پروگرام میں بیٹھے. میں ایسے خوش بیٹھا تھا, میں نے آپ کو پتہ ہوگا, آپ علاقے کے بندے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ پروگرام بھی ہوتا ہے. میں نے تو کہا میں دیکھا نہیں ہے, کہیں خوشبو آئی نہیں ہے, تو میں نے کہا بے شاید یہاں رواج نہیں ہے, صرف گلہ سناون دا رواج ہے, کھواون پیواون دا رواج کوئی نہ اس. اس لیے میں نے اپنے دوستوں سے نہیں پوچھا, اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں کھانے کا بھی انتظام ہے, لنگر شریف ہے نا جی, لنگر ہے نا جی, لنگر ہے جی. ہوں تو پھر بولنا تو حق بنتا ہے, جتنا کھاونا نے اتنا تو بولو, جتنا لنگر آپ نے کھا نا. اس میں تو میں تو شرم کرتا نہیں ہوں, آپ شرمندہ ہو کے بیٹھے ہو تو بیٹھے ہو, میں تو فخر کرتا ہوں. لنگر پکانا بھی ثواب ہے اور نبی کے نام کا لنگر کھانا بھی ثواب ہے, اس میں تو شرمندگی نہیں ہے, یہ تو فخر کی بات ہے. جسے حضور کے نام کا لنگر مل جائے وہ اس میں شفا ہے, اس میں برکت ہے, اس میں رحمت ہے, تو شرمندگی کی تو کوئی بات نہیں ہے. اب بتائیے کیسے بنائی ہوئی انہیں, کیا پکایا؟ مٹھائی ہے. چلیں آپ تو منہ میٹھا کریں گے, لیکن وہ پتہ میری تقریر تو بعد انہیں توڑا منہ میٹھا کراونا ہے, تو جب میں نے آکھو تو میں ہونے منہ میٹھا کرا چھوڑا. ابھی آپ کو مٹھائی پیش کر دوں. کس کا ارادہ ہے مٹھائی کھانے کا جی؟ چلیں جی آپ برفی کھائیے اور منہ میٹھا کیجیے. میں برفی پیش کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے, میں برفی کھلا رہا ہوں آپ کو, منہ آپ کا میٹھا کرا رہا ہوں, میری ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا منہ میٹھا ہو تو آپ نے مجھے سبحان اللہ کی جواب صدا دینی ہے, مجھے پتہ چلے کہ منہ میٹھا ہو گیا. بس تھوڑی جواب نال میں پتہ لگ سی کہ انہاں بندیاں دا منہ میٹھا ہو گیا. آئیے پھر وہیں لیے چلتا ہوں. حضرت علیمہ سعدیہ فرما دیا, گل یاد ہے, دائیاں کٹھیاں میں لگ گئیاں. انہاں کہ حلیمہ ساری رات
تیرے خیمے دا ڈیوا بلدا رہا ہے، چراغ جلدا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے جنہاں دا بال چاہے انہاں تیرا گھر بڑا بھرے ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو جواب دیا ہے نا، وہ جواب میں بطور مٹھائی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ مٹھائی کھانی ہے اور اگر منہ میٹھا ہو جائے مجھے جواب دینا ہے۔ جواب حلیمہ سنیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا، تسی ساریاں دائیاں نو غلط فہمی ہوئی ہے، اے ساری رات میرے خیمے دے اندر چراغ نہیں چلتا رہا، دیوا نہیں بلدا رہا، محمد دا چہرہ چمکدا رہا ہے۔ یہ روشنی کسی چراغ کی نہیں تھی، یہ تو والضحیٰ کا مکھڑا چمکتا رہا ہے، یہ تو حضور کے چہرے کا نور ابل ابل کے باہر آتا رہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں صبح دا ویل ہویا، سواریاں تے سامان لدی گئے، واپسی دا سفر شروع ہو گیا، پر آمن دا منظر ہو رہا، جاون دا منظر ہو رہا۔ آمن ویلے میری سواری سب تو پچھی آئی، پر جاون ویلے حضور دی سواری سب تو اگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں جیڑیاں برکتہ مکے چ وسدیاں مڑ میرے گھر وسن لگ گئے۔ بس لوگوں کچھ میں جلدی کرتا ہوں، میں منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں، گفتگو کو کامل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ سنیے، باتیں درمیان سے چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ نبی دا بچپن گزریا، نبی تے جوانی آ گئی، میرے نبی دی ظاہری عمر 40 سال ہو گئے۔ سارا بچپن سناما، ساری جوانی سناما، ٹائم لگ جائے، میں نے چھوڑا ہے، آگے اگلی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ بچپن گزریا، جوانی گزر گئی، میرے نبی دی ظاہری عمر 40 سال ہو گئی۔ میرے نبی نے شہر مکہ چھوڑیا، مکے دی بستی تو باہر نکلے، میرے نبی ایک پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے، مغار چ لتھے، کلیاں بیٹھ کے میرے نبی نے رب رب کرنا شروع کر دیتا۔ شہر مکہ ہے، غار ہرا ہے، آمنہ دلال ہے، غار ہرا میں اکیلے بیٹھ کر حضور اللہ اللہ کی صدا لگا رہے ہیں۔ اللہ دی رحمت رو جوش آیا، اللہ فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا کائنات انتظار کردیاں تھک گئی، جبریل آج قرآن لے جا، قرآن لے جا۔ مولا کدے لے جاواں؟ اللہ فرمایا غار ہرا دے اندر میرا محبوب کلا بیٹھا ہے، جبریل قرآن لے جا، محبوب نو جا کے قرآن دے تے کملی والے نو آ کے غار چھوڑن، باہر نکلن، آج اپنی نبوت دا اعلان کر چھوڑن۔ بس جبریل اتھو قرآن لے کے میرے نبی دے قدماں دے وچ زمین تے آ گیا، اور پہلی باری جبریل نے آ کے میرے نبی نو قرآن سنایا۔ اگر تہاڈا دل کرے تو جیڑا جبریل قرآن پہلی باری لے کے آیا ہے میں تانوں سناواں جی۔ پہلی دفعہ قرآن آ رہا ہے، جبریل آسمان کی بلندیوں سے قرآن لے کر زمین پر آئے، پہلی آیات کا نزول ہو رہا ہے، قرآن کی پہلی آیات آسمان سے زمین پر اتر رہی ہیں۔ جبریل میرے نبی دے سامنے بیٹھ کے میرے نبی نو قرآن سنایا۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو سجیڈا بے سورہ میں سمجھی بیٹھے ہیں، میں ایڈا بے سورہ ہی نہیں، انہیں میں سور لیندہ نہیں، میں نے عادت نہیں ہے کہ میں سر لگاؤں۔ قرآن کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو ذوق سے پڑھتا ہوں، دل کرتا ہے کہ قرآن کو محبت سے اور ذوق سے پڑھا جائے۔ اجازت دے تو قرآن پھر سنا دیتا ہوں۔ پہلی دفعہ قرآن آ رہا ہے، یہ پہلی آیات ہے جن کا نزول ہوا ہے، غار ہرا ہے، شہر مکہ ہے، جبریل نے سامنے بیٹھ کے میرے نبی نے قرآن سنایا۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی دفعہ قرآن ہے، میرے نبی نے غار چھوڑ دی تھی، حضور صفا دی پہاڑی تے کھڑے ہو گئے، اعلان ہونے لگا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دخل الجنہ۔ او لوگوں میرا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ میرے نبی نے اعلان نبوت جو فرمایا، جڑے منین دے گئے وہ جنت دے مالک بن دے گئے، جنہیں نہ منیا وہ جہنم دا بالن بن دے گئے۔ اور اللہ رب العزت نے آسمان تو قرآن اتارنا شروع کر دیتا، 23 سال لگ گئے۔ اس قرآن دیا 7 منزلہ اتریاں، 3 سپارے اترے،
114 سورتاں بڑیاں 6000 تو زیادہ اس قرآن دی آیتاں آسمان سے زمین پر اتری جویں جویں میرے نبی نو قرآن دی لوڑ پمدی رہی اللہ آسمان تو قرآن اتاردا رہا انہاں قرآن دے 30 سپاریاں دے وچ او دی 7 منزلاں دے وچ 6000 تو زیادہ قرآن دی انہاں آیتاں دے وچ قرآن دی چند آیتاں میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تقریر شروع کر لوں جی میں اپنے موضوع پہ آ گیا ہوں آپ کے صرف جواب کے ساتھ قرآن کی ان آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں میں نے آپ کی بڑی سمع خراشی کی ہے بڑی دیر آپ پر محنت کی ہے بڑی کوشش کی ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کی اور حضور کے ذکر کی طرف متوجہ کرنے کی میں نے بڑی کوشش کی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بس میں صرف ان آیات کا ترجمہ کروں گا اور اسی پر اکتفا کروں گا اس پر بحث نہیں کروں گا اگر بحث کرنے لگوں تو یہ موضوع طویل ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے وقت بہت لگتا ہے شاید رات بیت جائے ہم یہیں انہی لفظوں کے ترجمے پر اکتفا کر رہے ہیں آئیے سماعت فرمائیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون بے شک وہ بندے کامیاب ہو گئے جڑے صاحب ایمان ہو گئے وہ لوگ یقیناً کامیاب ہو گئے جو صاحب ایمان ہو گئے دوسری آیت دے اندر اللہ نے ایمان والے دی نشانی بیان فرمائی کہ کیسے ہوندن ایمان والے کیویں پتہ لگ گیا اس بندے کتنا ایمان ہے اور اس بندے کتنا ایمان ہے ان کی ایمان کی نشانی کیا ہے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون فرمایا ایمان والے دی نشانی یہ ہے کہ وہ جلے نماز پڑھ دن بڑی خشوع والی نماز پڑھ دن خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ایک لفظ بنیا سنے ہونا اور لفظ ہے خشوع اور خضوع خضوع دا معنی ہو رہے خشوع دا معنی ہو رہے خضوع اس نوادن اگر کسی بندے دا ظاہر با ادب ہوئے اے خضوع ہے لیکن اگر کسی دا دل با ادب ہوئے اے خشوع ہے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون حضور نے فرمایا ایمان والوں کی صفت یہ ہے علامت یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز دیکھنے کے لائق ہوتی ہے وہ تو ان نماز پڑھتے کھلوتے ہوں جی میں اللہ نو وے دے کھلوتے ہوں اور اگر اے کیفیت نہ بڑھے تو اے ایمان ضرور انہاں دا ہوندا ہے بے او میں نو وے دا پھر فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون یہ ان کے ایمان کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ بڑی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور پھر دوسری نشانی بیان فرمائی بس یہی ایک نشانی اور بتا کر جان چھوڑ رہا ہوں آپ کی والذین هم عن اللغو معرضون فرمایا ایمان والے دی دوئی نشانی ہے کہ وہ فضول کام نہیں کرتے لغو کام نہیں کرتے لغو بات نہیں کرتے پتہ نہیں اے بندے جڑے مبارک پور والے بیٹھے لغو کا ترجمہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ کو لغو کا ترجمہ نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں لغو کسے کہتے ہیں ہر او چیز لغو ہے جے وچ نہ کوئی دین دا فائدہ نہ کوئی دنیا دا فائدہ وہ کیا ہوتا ہے وہ لغو ہوتا ہے جس میں نہ دین ہو نہ دنیا ہو مثلا سارا دن بیٹھ کر کوئی بندہ فضول باتیں کرتا ہے یہ جو ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں آپ ان کو کیا کہتے ہیں یہ جو مزاحیہ باتیں کرتے رہتے ہیں جس میں نہ دین ہے نہ دنیا ہے سارا دن فضول بیٹھ کر بات کرنا یہ لغو ہے سارا دن بیٹھ کر تاش کھیلتے رہنا یہ لغو ہے سن دے بیٹھے بندے سارا دن بیٹھ کر تاش کھیلتے رہنا یہ لغو ہے چونکہ نہ دین ہے نہ دنیا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان والے ہیں دی صفت نشانی ہے فضول کام نہیں کرتے وہ لغو کام نہیں کرتے یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے سارا دن بیٹھ کے تاش کھیلی رکھنا یہ لغو ہے اب جدت آ گئی نیا زمانہ آ گیا انٹرنیٹ آ گیا ہن میری قوم دے بچے پوری رات بیٹھ کے فیس بک تے اپنا سٹیٹس اپلوڈ کیتی رکھتے یہ پوری رات بیٹھ کر اپنے سٹیٹس کو اپلوڈ کرتے رہنا یہ لغو ہے قرآن یہی کہتا ہے یہ پیر یا مولوی کا خیال نہیں ہے قرآن کا فیصلہ ہے سنیے والذین هم عن اللغو معرضون قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے فضول کام نہیں کرتے یا او کام او کر دیں جے وچ دین ہوے یا دنیا ہوے یہ کون سا کام ہے جس میں نہ دین ہے نہ دنیا ہے نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے تو ہر وہ کام جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو وہ لغو کہلاتا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی صفات عطا فرمائے ایمان کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے
میں نے حضور کا ذکر میں، حضور کے میلاد میں اور عظمت مصطفیٰ میں سمجھانے کے لیے قرآن کا سہارا لیا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اگر میں نے کہیں کوئی ایسا لفظ بولا ہو جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو یا آپ کی شان کے مطابق نہ ہو تو میں آپ دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں، چونکہ آپ سے لڑنا تو مقصود نہیں تھا، مقصود آپ کو حضور کا ذکر سمجھانا تھا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔